یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ بتایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا کہ دنیا میں صرف 3 قسم کی جماعتیں ہوں گی۔ پہلی جماعت جن کو مہتدین کہا گیا، متقین کہا گیا، کہ وہی کیا ہے، تقوی والے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری بھی دی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کیا ہیں، فلاح پانے والے۔ یعنی ان کو ایسی کامیابی ملے گی کہ اس کامیابی کے بعد کبھی ان کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا گروہ آیا تھا کافروں کا، کہ یہ وہ کافر تھے جو علل اعلان میدان میں آ گئے، اپنے کفر پر کیا ہو گئے، ڈٹ گئے کہ بھئی ہم نے نہیں ماننا ہے، چنانچہ تم ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو آگاہ کرو چاہے ان کو آگاہ نہ کرو، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور جب وہ ایسا کام کرتے ہیں، جب انہوں نے قسمیں کھا لی کہ ہم نہیں مانیں گے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں پر کیا لگا دی، مہر لگا دی۔ اور دوسری جگہ بتایا گیا تھا وقالوا قلوبنا غلف، کہ وہ کیا کہتے تھے، ہمارے دل جو ہیں وہ کیا ہیں، کور میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر کیا ہے، کور چڑھا ہوا ہے، لہٰذا تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کا بھی حکم ہوا کہ لہم عذاب عظیم، ان کو کیا ملے گا، دردناک عذاب ملے گا، بڑی سزا ملے گی، بڑا عذاب ملے گا۔ یہاں سے آگے اس جماعت کا تذکرہ ہے جو ظاہراً تو ایمان کا اقرار کرتے تھے، ظاہراً دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کیا ہے، ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ وہ بس مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ ہم مسلمانوں سے جو فائدہ ہوگا اس فائدے کو کیا کریں گے، حاصل کریں گے، اور ان سے بچ کر بھی کیا رہے، اسی وجہ سے رہیں گے۔ چنانچہ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے رہے، تو ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوئی، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کو دکھ دینا کیا کیا، شروع کیا۔ چنانچہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کا آگے ذکر کیا، 10 صفتیں بیان کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں، 10 صفتیں ان کے اندر ہوتی ہے، لہذا جس کے اندر یہ 10 صفتیں ہوں گی وہ کیا ہوگا، پکا منافق ہوگا۔ قرآن کریم نے ان کو منافق کہا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ یعنی یہ دعویٰ یہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ ان کا زبانی دعویٰ ہے، اس کی وجہ سے ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ سے ان کو مومن یا مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ صحیح مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، دل کا ہے۔ اگر انسان کا دل ٹھیک ہے تو اس کے اعمال بھی کیا ہوتے ہیں، قبول ہوتے ہیں، لیکن اگر دل کے اندر ہی ایمان نہیں ہے تو زبان سے وہ کتنا بھی دعویٰ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ اور منافقین میں بھی یہ کام تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے، دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ تو بھئی اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اگر تم نے ایمان لایا ہے تو بتانے کی ضرورت ہے،
بتانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. جو شخص ایمان والا ہے اس کو کیوں یہ دعویٰ کرنا ہے میں ایمان والا ہوں؟ بھائی جہاں بھی جا رہا ہے بھائی یاد رکھنا میں کیا ہوں؟ ایمان والا ہوں. فرمایا اگر ایمان والا ہوتا تو اس کو بار بار دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ تو منافقین ہیں کہ ان کو شک ہوتا ہے کہیں مسلمانوں کو شک تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے ایمان پر مسلمانوں کو کیا نہ ہو جائے، شک نہ ہو جائے، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. تو وہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں، وہ بار بار کہتے رہتے ہیں بھائی ہم کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہیں تم ان سے دھوکہ مت کھانا، ان کے دھوکے میں مت آنا. وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان نہیں لائے ہیں. یہ پھر کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو کیا لائے؟ ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنی جانوں کو. وما یشعرون، اور ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے، وہ محسوس نہیں کرتے ہیں. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، آیا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ تو اس شخص کو لگ سکتا ہے، اس ذات کو لگ سکتا ہے جس کو اس دھوکے کے بارے میں علم نہ ہو. یعنی اگر کوئی شخص مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے تو لیکن مجھے پہلے سے پتہ ہے مجھے دھوکہ دے گا، تو میں دھوکہ کھا سکتا ہوں؟ نہیں. دھوکہ کب کھاؤں گا؟ جب میرے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ مجھے کیا دے گا؟ دھوکہ دے گا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو کیا ہے؟ جاننے والے ہیں. جب اللہ کو ہر چیز علیم بذات الصدور، سینے کی باتوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کون شخص کیسا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو پھر اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں. تو یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یخادعون اللہ، یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. یعنی کام ایسا کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور دوسری جگہ سورہ نساء میں ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو کیا لائے؟ ایمان لائے. لیکن یہ خود کو چالاک سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ بہت زیادہ عقل مند ہے، مسلمانوں کو اپنے چالوں میں پھنسا لیں گے، اپنے جال میں پھنسا لیں گے. ان کو لگے گا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم بھی پکے مومن ہیں. لیکن وہ دھوکہ مسلمانوں کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. کیوں؟ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو جہنم سے اور بھی زیادہ کیا کر رہے ہیں؟ قریب کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور. علم انسان کو ہوتا ہے، یعنی جو مکمل عقل والی ذات ہے، جیسے انسان ہے یا جنات ہیں یا اس طرح فرشتے ہیں، تو ان کے لیے علم کا لفظ استعمال ہو. ایک شعور ہوتا ہے، شعور انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جانوروں میں بھی ہوتا ہے. تو علم کا استعمال نہیں کیا یہاں پہ، شعور کہا کہ یہ تو جانوروں کی طرح، ان کو جانوروں کو پھر بھی محسوس ہوتا ہے لیکن ان کو وہ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے. یہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ یہ دھوکے کیوں دیتے ہیں؟ ایمان والوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے. اصل میں مقصد کیا ہے ان کا؟ بس یہ ہر ایک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کافروں سے بھی فائدہ اٹھائیں، یہ چاہتے ہیں ایمان والوں سے بھی کیا کریں؟ اپنے کام کی چیزیں نکلوائیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں یہ نفاق کا کیا ہے؟ مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، لیکن جب یہ اس چیز پر ڈٹ گئے، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، تو اللہ کے قانون کے مطابق نولیہ ما تولا، جو جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ موڑ دیتے ہیں. جب یہ اسی بیماری میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کی اس بیماری کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، پھر دوبارہ گناہ کرے، تو جتنے گناہ کرے گا اتنا گناہ کرنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اب مزید جب اللہ ڈیل دے رہے ہیں، وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، مزید اللہ ڈیل دے رہے ہیں، وہ نفاق کرتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کے کیا ہوں گے؟
زیادہ قریب، نفاق میں اور پکے ہو جائیں گے اور ان کی بیماری کیا ہوگی؟ مضبوط ہو جائے گی، پھر اس کا علاج ممکن نہیں، اور جب علاج ممکن نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب، علیم درد دینے والا، دکھ دینے والا۔ اوپر دیکھو جو علی الاعلان میدان میں آئے تھے کافر، ان الذین کفروا، جنہوں نے سامنے آ کر کفر کیا، ڈٹ گئے کہ ہم نہیں مانیں گے، تو بڑا کفر کیا انہوں نے، دلائل سامنے ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہ منافقین دیکھو، انہوں نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ دکھ دیے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی، پریشان کیا۔ آپ غزوہ احد میں دیکھ لیجئے، 1000 مسلمانوں کا لشکر ہے، 1000 لوگ ہیں، اور ان میں سے عبداللہ ابن ابی 300 کو لے کر کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے، صرف 700 رہ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو پریشانیوں میں ڈالا، مسلمانوں کو کیا دیے؟ دکھ دیے۔ تو بہت ساری جگہ مسلمانوں کے رازوں کو کیا کرتے تھے؟ دشمنوں تک پہنچانا، مسلمانوں میں آپس میں جھگڑے کرانے کی کیا کرنا؟ کوششیں کرنا، اور بھی مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کو کیا کرنا؟ ابھارنا۔ تو یہ تمام کام منافقین کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا دے رہے تھے؟ وہ تکلیف دے رہے تھے، مسلمانوں کو دکھ پہنچا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تم میرے بندوں کو دکھ پہنچانا چاہتے ہو، لیکن لہم عذاب علیم، ان کے لیے خود دکھ دینے والا عذاب ہے۔ کیوں دکھ دینے والا عذاب ہے؟ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا جھوٹ بولا کرتے تھے؟ یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، کیوں؟ عموم رکھنے کے لیے، بھائی کوئی ایک جھوٹ نہیں تھا ان کا، دن میں لاکھوں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی ایک جگہ پھنس جاتا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرا جھوٹ بولتا ہے، اس سے بچنے کے لیے تیسرا جھوٹ بولتا ہے، اس سے بچنے کے لیے چوتھا جھوٹ بولتا ہے، تو پھر اس کے جھوٹوں کی کیا لگ جاتی ہے؟ جھوٹ بولنے کی لائن لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا بما کانوا یکذبون، یہ تو پکے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، بڑے جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یہ ان کی کچھ صفات۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ فساد کیا مچاتے تھے؟ یہی مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کو ابھارنا، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلنا، اور مسلمانوں کے رازوں کو دشمنوں تک کیا کرنا؟ پہنچانا، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کیا کرنا؟ کوشش کرنا، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا، اور بھی چیزیں۔ یہاں وہ کیا کہتے تھے؟ بھائی ادھر بھی مل کے رہو، ادھر بھی کیا رہو، کافروں کے ساتھ بھی مل کے رہو، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا رہو، مل کے رہو، تاکہ ادھر سے بھی ہمارا نقصان نہ ہو، ادھر سے بھی کیا نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اور ان دونوں کو یکجا کرنا چاہتے تھے، کفر اور ایمان کو ایک جگہ لانا چاہتے تھے۔ تو یہی کیا ہے؟ اصلی فساد ہے۔ اور ان سے کہا جاتا تھا بھائی ایسے کام نہ کیا کرو، وہ کہتے تھے بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہم تو چاہتے ہیں مسلمان اور کافر آپس میں کیا رہیں؟ مل کر رہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپس میں جنگیں ہوں، آپس میں دشمنیاں ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپس میں کیا رہیں؟ ہم مل جل کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بگاڑ نہیں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ انما نحن مصلحون، ہم کیا ہیں؟ قالوا، وہ کہتے تھے انما نحن، بے شک ہم تو مصلحون، کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو متنبہ کیا، خبردار کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار رہنا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ادھر بھی مل کے رہو، ادھر بھی مل کر رہو، ان کے ساتھ بھی مل کر رہو، ان کے ساتھ بھی مل کر رہو، تو یہ حقیقت میں اصلاح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ حقیقت میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسی جماعتیں تیار کی جا رہی ہیں جن کا دعویٰ ہے بھائی کیا مسلمان کیا ہندو، ادھر بھی مل کے رہو اور ادھر بھی کیا رہو، مل کے رہو۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک وہی کیا ہیں؟ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمینو، کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ کس نے ایمان لایا؟ لوگوں نے ایمان لایا۔ یہاں پر الناس پہ الف لام ہے، اور جب الناس پہ الف لام ہو گیا تو یہاں پر خاص لوگ مراد ہیں، اور وہ کون ہیں؟ صحابہ
کرام مراد ہیں۔ تو گویا صحابہ کرام کے ایمان کو ایک معیار قرار دیا، ایک ترازو قرار دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پکے مومن رہو، اگر تم چاہتے ہو مومنوں میں تمہارا شمار ہو، تو اس طرح ایمان لاؤ جیسا کس نے ایمان لایا؟ صحابہ نے ایمان لایا۔ تو صحابہ کے ایمان کو ایک ترازو کے طور پہ رکھا گیا، ایک معیار بنایا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ والا ایمان ہونا چاہیے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا ایسا ایمان لاؤ، قالو وہ کہتے تھے انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ وہ صحابہ کو کیا سمجھتے تھے؟ بیوقوف سمجھتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے یار یہ کیسے لوگ ہیں، ایک تو چلو ٹھیک ہے مان لیا، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے جنگ میں نکلو تو نکل رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے مال لے کر آؤ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پورا کا پورا مال لے کر آ رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال کا آدھا حصہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ پہلے امیر گھرانوں سے تھے، بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے، جب ایمان میں آئے اور تو اللہ کے راستے میں سب کچھ کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ تو یہ کہتے تھے یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جن نے سب کچھ اپنا کیا کر دیا ہے؟ لٹا دیا ہے، ان کے پاس تو دماغ شماغ ہے ہی نہیں، یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیں دیکھو ہم یہاں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم کافروں سے بھی کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء فرمایا کہ صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ بیوقوف کون ہو؟ تم لوگ۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے چالاک ہیں، تو حقیقت میں یہ چالاکی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تم کیا ہو؟ بیوقوف ہو، لیکن تمہیں ابھی علم نہیں ہے۔ اور یہ علم تمہیں کب ہوگا؟ جب تم مر کر کیا ہو جاؤ گے؟ قبر میں چلے جاؤ گے، اور قیامت کے دن تمہیں معلوم ہوگا کہ کون عقل مند تھا اور کون بیوقوف تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا منافقین یہ نہ تو مسلمانوں کے ساتھ تھے اور نہ ہی کافروں کے ساتھ تھے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ آتے تھے تو مسلمان بن کر رہتے تھے، کافروں کے پاس جاتے تھے تو کافر بن کر رہتے تھے۔ دوسری جگہ آیا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ادھر تھے اور نہ ادھر تھے، مذبذبین بینہم۔ مذبذبین یہ کیا تھے؟ آپس میں تذبذب کا شکار تھے، یہ خود شک میں تھے بھائی ہم جائیں تو جائیں کدھر، نہ یہ ادھر جاتے تھے نہ ادھر آتے تھے۔ تو اب جب یہ ایمان والوں کے پاس ہوتے تھے تو یہاں تو پکے دعوے کرتے تھے بھائی ہم کیا ہیں؟ آمنا، ہم نے کیا لایا؟ ایمان لایا۔ تو اب ادھر یہودیوں کو جو ان کے بڑے وڈیرے تھے، بڑے سردار تھے، ان کو شک ہوتا تھا یار یہ تو وہاں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو ایمان لے آئے ہیں۔ اب جب ان کے پاس جاتے تھے منافقین، وہ پوچھتے تھے یار ادھر تو تم نے ایمان کا دعویٰ کیا، ادھر تو تم نے کہا ہے ہم ایمان لے آئے، تو یہ جواب دیتے تھے ہم تو ایمان نہیں لائے ہیں، بس ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، ان کو تو بس یوں ہی گپ لگا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے یہاں وہاں پر کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان نہیں لائے، اور یہاں پر کیا کہتے تھے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ جاتے تھے تنہائی میں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو وہ کہتے تھے إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو بس کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے۔ فرمایا تم مذاق کر رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم مذاق کر رہے ہو، ٹھیک ہے، قیامت آئے گی، جب قیامت قائم ہوگی، حشر و نشر ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس استہزاء کا کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ تم جو مذاق اڑاتے تھے اس مذاق کا کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ سورہ تطفیف میں اس کا ذکر ہوا۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب یہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اشارے کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّا هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ اور جب وہ ان کو دیکھتے تو کیا کہتے تھے؟ بھائی یہ دیکھو بیوقوف قسم کے لوگ جا رہے ہیں، گمراہ کیے ہوئے لوگ جا رہے ہیں، یہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تو فرمایا یہ تب مذاق اڑاتے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ تو آج یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جو کافروں میں سے ایمان لے آئے تھے وہ ان کافروں کا کیا کریں گے؟ مذاق اڑائیں گے، کہیں گے بھائی تم تو ہمیں بیوقوف کہہ رہے تھے، آج تمہیں کیا ہوا؟ علم ہوا کہ بیوقوف کون ہے اور عقل مند کون ہے۔
تو وہی اللہ یستہزئ بہم، یہاں پر فرمایا اللہ مذاق اڑاتا ہے یا اللہ مذاق اڑانے کا بدلہ دے گا ان کو، اللہ ان کو مذاق اڑانے کا کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کی، لیکن اللہ تو مذاق نہیں اڑاتے ہیں۔ تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جرم کو جس لفظ سے بیان کیا جاتا ہے سزا کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ اسی لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لیجئے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، سورہ آل عمران میں وَمَكَرُوا، انہوں نے تدبیریں کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی کیا کی؟ تدبیر۔ تو اللہ چالیں چلتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جواب یہ سزا، کیونکہ جرم ان کا کیا تھا؟ چالیں چلنا، تو آگے وَمَكَرَ اللَّهُ میں بتایا کہ اللہ ان کو ان چالوں کے چلنے کا کیا دے گا؟ بدلہ دے گا، ان کو اس کی کیا دے گا؟ سزا دے گا۔ دوسری جگہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ تدبیریں کرتے ہیں اور میں بھی کیا کرتا ہوں؟ تدبیر۔ تو یہاں بھی کیا مطلب ہے کہ میں ان کو تدبیر کرنے کی کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ جو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ چالاکیاں کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو اس کا کیا دوں گا؟ بدلہ دوں گا۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان کو سزا دے گا مذاق اڑانے کی، ویمدہم، اور ان کو کھینچے گا، فی طغیانہم، یا کھینچتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں ہیں وہ، یا بھٹک رہے ہیں وہ، یعنی ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی ہم کیا ہیں، ہم پکڑے نہیں جاتے ہیں، ہم بڑے چالاک قسم کے لوگ ہیں، تو حقیقت میں اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ ان کو لگ رہا ہے ہم چالاک ہیں، لیکن وہ زیادہ ہی اپنے آپ کو کیا رہے ہیں؟ جہنم کے قریب کر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں الذین اشتروا، جنہوں نے خریدا الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ یہ ان کا حکم ہے کہ ان کو کیا ہوا، کیوں ایسا کیا؟ فرمایا کہ اشتروا، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں لیا، گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ تو بھائی ہدایت تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، تو گمراہی کو کیسے اس کے بدلے میں خریدا؟ تو یہاں پر تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی ان کے پاس ہدایت تھی، ہدایت دی اور اس کے بدلے میں کیا لی؟ گمراہی لی۔ تو ہدایت تو ان کے پاس تھی نہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو جواب، ایک تو یہ کہ اشتروا الضلالۃ بالہدی، حدیث میں آیا کہ ہر بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا کیا بناتے ہیں؟ نصرانی بناتے ہیں یا کافر بناتے ہیں۔ تو دیکھو پہلے فطرت اس کی کیا تھی؟ ہدایت پر رہنے کی فطرت تھی، لیکن اس کے بدلے میں اس نے کیا کر لیا؟ گمراہی کو لے لیا۔ ایک تو یہ تفسیر، اور دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اشتروا الضلالۃ بالہدی، دو چیزیں مل رہی تھی۔ جیسے آپ دکان دیکھیں، کسی دکان منڈی ہے تو منڈی میں 1 نمبر کا مال بھی ملتا ہے، 2 نمبر کا مال بھی ملتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، 1 نمبر کی ان کو جو ہدایت مل رہی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا لیا؟ 2 نمبری چیز لی، اور وہ کیا تھی؟ گمراہی تھی۔ ایک تو نیک لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا پرچار کر رہے ہیں، ہدایت تقسیم کر رہے ہیں، ہدایت کی باتیں بتا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں پر کیا کیا؟ عمل کیا، اور گمراہی کو کیا کر لیا؟ خرید لیا۔ اور ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بڑا فائدے کا سودا کیا، لیکن فما ربحت تجارتہم، ان نے فائدے کا سودا نہیں کیا، تو فائدہ نہیں دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے، اور نہیں ہیں وہ ہدایت پر۔ تو یہ منافقین کی علامت ہی تھی، منافقین کی صفات بیان کی گئی کہ منافقین کے اندر یہ خصلتیں، یہ صفتیں ہوتی ہیں، لہٰذا جس شخص میں بھی یہ صفتیں ہوں وہ کیا ہے؟ پکا منافق ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے غریبان میں جھانک کر دیکھے کہیں ہمارے اندر یہ صفات تو نہیں ہے، اگر ہیں تو ان سے خالی ہونے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ آگے جا کر 2 مثالیں بیان کی ہیں منافقین کی، انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سے محبت، لگاؤ، انسیت پیدا فرمائے۔